کہتے ہیں کہ پانی کی موجودگی ہماری زمین کا ایک ایسا خاص ظرف ہے کہ یہی بات اسے باقی پلانٹ سے الگ کر دیتی ہے اور انسان کے یہاں رہنے کو ممکن بنا دیتی ہے۔ یوں کہہ لیجئے کہ اگر اکنامکس کو اپنے آپ میں ایک دنیا سمجھ لیا جائے تو محدود وسائل یا وسائل کی قلت، جسے ہم انگریزی میں اسکیرسٹی کہتے ہیں، اس دنیا کا پانی ہے۔ اکنامکس کا سارا سسٹم اسی کی بنیاد پر کھڑا ہے۔ اصل جھگڑا ہی اسی بات کا ہے، اور اکنامکس اس جھگڑے میں الجھے لوگوں میں دوستی کرانے کی ایک کوشش کا نام ہے۔ قلت یا اسکیرسٹی نہ ہوتی تو اکنامکس بھی نہ ہوتی۔ تو یہ اسکیرسٹی آخر ہے کیا؟ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہماری روز کی زندگی میں اسکیرسٹی کیا ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی چیز ایک حد تک ہی ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں لمیٹڈ چیزیں، لمیٹڈ سہولیات، لمیٹڈ پیسہ۔ ہم ہر اس چیز کی بات کر رہے ہیں جو اگر اس کے استعمال پر قیمت نہ ہوتی تو ہم اسے اور زیادہ استعمال کرتے۔ اور اس ویڈیو میں ہم ان چیزوں کے بارے میں ذرا تفصیل سے بات کریں گے اور یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ کیا یہ چیزیں واقعی اسکیرس ہیں بھی یا نہیں۔ اسکیرس ریسورسز کے مقابلے میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس مفت وسائل یا فری ریسورسز ہوتے ہیں۔ یہ وہ وسائل ہوتے ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں کہ وہ ہمیں جتنا ہم چاہیں مل جائیں گے، یعنی ایک انسان یہ جتنا بھی زیادہ استعمال کر لے یہ کسی دوسرے انسان کے لیے کم نہیں ہوں گے۔ اسکیرسٹی اکنامکس کی بنیاد اس لیے بن جاتی ہے کہ اکنامکس میں اصل سوال ہی یہ ہوتا ہے کہ ان محدود وسائل یا اسکیرس ریسورسز کو ہم آبادی میں کس طرح سے تقسیم کریں۔ اگر ایک چیز کی مانگ یا طلب، جسے ہم ڈیمانڈ بھی کہتے ہیں، بڑھ جائے تو وہ کس کو ملے گی، کتنی ملے گی، اور اس اسکیرس ریسورس کے بدلے میں وہ اپنے پاس سے کیا اور کتنا دے گا۔ لیکن اس ویڈیو میں ہم یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کون سی ریسورسز ہیں جو محدود یا اسکیرس ہیں اور کون سی نہیں ہیں، اور ایسا کیوں ہے۔ اب یہاں پہ میں نے ایک ایسی ریسورس کی تصویر لگائی ہے جو ہم سب کی روز کی ضرورت ہے، یعنی روٹی۔ اب اس روٹی کو ہمارے کھانے کی ٹیبل پر آنے میں ایک مرحلے سے گزرنا پڑتا ہے۔ شہروں سے دور کسان مہینوں اپنی محنت اور پیسوں سے گندم اگاتے ہیں، جسے پروسیس کرنے کا خرچہ کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد ٹرانسپورٹ والے لوگ ایک رقم خرچ کر کے اسے شہر لاتے ہیں، جسے نان بائی ہمارے لیے روٹی کی شکل دے دیتا ہے۔ اب کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم جب چاہیں جتنی چاہیں روٹیاں کھا سکتے ہیں، وہ بھی اپنے پاس سے کوئی وسائل استعمال کیے بغیر؟ مجھے پتا ہے آپ کا جواب، بالکل نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ روٹی بالکل بھی مفت ریسورس نہیں ہے، بلکہ یہ ایک اسکیرس ریسورس ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں اور آپ روٹیاں کھاتے چلے جائیں اور وہ دوسروں کے لیے کم نہ ہوں۔ اگر ہمیں روٹی چاہیے، ہمیں اپنے پاس سے کچھ نہ کچھ خرچ کرنا پڑے گا۔ اب میں آپ کو لے کے چلتا ہوں ایک جوس کی فیکٹری میں جو کہ پہاڑوں میں واقع ہے۔ اب یہاں آپ دیکھیں کہ کافی سارے لوگ کام کر رہے ہیں، یعنی یہ لوگ فیکٹری کو اپنی مزدوری دے رہے ہیں۔ سننے میں ذرا عجیب بات لگ رہی ہے، لیکن مزدوری بھی ایک ریسورس ہے جو ہم ملازمت میں دیتے ہیں۔ ظاہر ہے مزدوری روٹی کی طرح ایسی چیز نہیں ہے جسے ہم دیکھ سکیں یا ہاتھ لگا سکیں، لیکن کیا یہ لوگ جو فیکٹری میں کام کر رہے ہیں یہ فیکٹری کے لیے بغیر کچھ لیے کام کرتے چلے جائیں گے؟ اگر یہ کسی سیاسی جماعت کے کارکن ہوتے تو شاید ہاں، لیکن عام طور پر ایسے نہیں ہوتا، اور نہ ہی یہ لوگ رکے بغیر کام کرتے چلے جائیں گے۔ اگر انہیں اپنی مرضی کے پیسے مل بھی رہے ہوں
تو بھی ہر انسان کی ایک حد ہوتی ہے جس کے بعد اسے آرام کی ضرورت پڑ ہی جاتی ہے۔ تو ہم نے یہ دیکھا کہ ملازمین کی مزدوری یا لیبر بھی ایک اسکیرس ریسورس ہے۔ فیکٹری کے پاس ایک جگہ ہے جہاں سے ساری وادی دکھتی ہے، وہاں ہر کوئی گھر بنا کر رہنا چاہتا ہے، لیکن یہ نظارہ کیا ہر کسی کو مفت میں مل سکتا ہے؟ بالکل نہیں، کیونکہ زمین ایک حد تک ہی ہے، اور جو صحیح قیمت ادا کرے گا اسے یہ جگہ مل جائے گی، اور وہ یہاں گھر بنا کر ہمیشہ یہ نظارہ دیکھ سکے گا۔ تو اس طرح سے یہ نظارہ بھی ایک اسکیرس ریسورس ہے۔ اس سب میں ایک بہت دلچسپ ریسورس کا خیال آتا ہے۔ بدلتے وقتوں اور ماحولیاتی تبدیلی، جسے ہم کلائمیٹ چینج کہتے ہیں، اس کو دیکھتے ہوئے پانی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ پرانے وقتوں کے بارے میں اگر سوچیں تو ایک آبادی جو صاف پانی کی جھیل کے کنارے رہتی ہے، وہاں کے لوگوں کو جب بھی پیاس لگے گی وہ جھیل کی طرف جائیں گے اور پانی پی لیں گے۔ اب ان کے لیے تو پانی ایک مفت ریسورس ہو گیا، انہیں پانی پینے کے لیے اپنے پاس سے کچھ نہیں دینا۔ لیکن اب یہ آبادی اپنے آپ میں بذات خود ایک اسکیرس ریسورس ہو گئی ہے، کیونکہ جھیل ہر جگہ موجود نہیں ہوتی۔ لیکن اگر ہم کہیں کہ اب یہ آبادی پھیل رہی ہے اور اب گھر گھر پانی پہنچانے کے لیے نظام بنایا جا رہا ہے، پانی تو بہت سارا موجود ہے، لیکن اب نظام بنانے کا ایک خرچہ ہوگا اور اس کو چلانے کا بھی ایک خرچہ ہوگا، تو کچھ حد تک اب پانی اس آبادی کے لیے اسکیرس ریسورس بن جائے گا۔ ایک اور دلچسپ خیال، ہوا، جس سے ہم سانس لیتے ہیں۔ ہمیشہ سے ہوا کو ایک مفت ریسورس ہی سمجھا گیا تھا، اور اب بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ آکسیجن فری یا مفت ریسورس ہی ہے۔ اگر ہم سانس لیتے رہیں تو ہم دوسروں کے لیے آکسیجن کو کم نہیں کریں گے، لیکن بڑھتی آلودگی کے ساتھ ساتھ اب بہت سے لوگ یہ سوال کرنے لگے ہیں کہ کیا ہمارے ماحول میں واقعی لامحدود آکسیجن موجود ہے؟ اب اگر وہ درخت جو آکسیجن پیدا کرتے ہیں اچانک ختم ہو جائے، یا ہم خلا یعنی اسپیس میں چلے جائیں جہاں آکسیجن ساتھ لے کر جانا پڑتا ہے، تو ہاں، ہم کہیں گے کہ آکسیجن بھی ایک اسکیرس ریسورس ہے۔ سوچیں، لوگ چاند پر پہنچ گئے یا مارس پر رہنے چلے گئے، اور وہاں کے سپر سٹور پر آکسیجن مختلف برانڈز کے ناموں سے بک رہا ہے۔ ویسے تو یہ مذاق کی بات ہے، لیکن کون جانے کب کیا سچ ہو جائے۔ خیر، اس سوچ کی دنیا سے نکل کر ایک بار پھر آ جاتے ہیں ہم اکنامکس اور اسکیرسٹی کے تعلق پر۔ ان دونوں کا رشتہ ایسے ہی ہے جیسے شادی اور دلہن کا۔ جب دلہن ہی نہیں ہے تو بھیا شادی کیسی؟ اسکیرسٹی اکنامکس کی دنیا کا بنیادی سوال ہے، جس کا بہتر سے بہتر جواب ڈھونڈنے میں اکانومسٹس ہر وقت مصروف رہتے ہیں۔ آگے چل کر ہم ان محدود وسائل یا اسکیرس ریسورسز کی تقسیم یا ڈسٹریبیوشن کو مائکرو اور میکرو اکنامکس کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ لوگوں کو یہ ریسورسز استعمال کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ اپنے پاس سے دینا پڑتا ہے، یا یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ دو اسکیرس ریسورسز میں سے کون سی ایک استعمال کی جائے، کیونکہ ہمارے پاس ایک ہی کو خریدنے کی سکت موجود ہے۔ ہم مزید ماڈلز بھی دیکھیں گے جو ہمیں چیزوں کو بہتر سمجھنے میں مدد دیں گے۔ ایک بار کی بات ہے کہ دو اکانومسٹ جو کہ میاں بیوی تھے، ساتھ بیٹھے چائے پی رہے تھے کہ بیگم بولیں، آپ جانتے ہیں آپ کی والدہ کی خاموشی بھی ویسے ایک اسکیرس ریسورس ہی ہے۔ ہاں، میاں صاحب نے جواباً کہا، بیگم، اب ہر چیز آپ کی بہن کے ہمارے گھر میں لگنے والے چکروں کی طرح فری ریسورس تو نہیں ہو سکتی نا۔